میں تمہاری خواہش ہرگز پوری نہیں کروں گی۔ ایک عبرتناک واقعہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام بشریٰ تھا۔ وہ جس ملک میں رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا اور جو انکار کرتا اسے قتل کرواتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے بشریٰ کے سب سے بڑے بیٹے کو پاس بلا کر کہا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب انکار سنا تو اس کے ہر جز کو کاٹ ڈالا اور شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ اس لڑکے نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا تو بادشاہ نے دیش و غصے میں آ کر حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر خوب گرم کرو۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو ظالم نے اس لڑکے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور کہا یہ گوشت کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں، تیرے جی میں جو آئے وہ کر لے، لیکن میں اللہ کے حرام کردہ چیز کو منہ نہ لگاؤں گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس نوجوان کے گردن کی کال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کال تاریک کی اور اسے شہید کر دیا۔ بادشاہ نے ظالمانہ انداز سے اور بھائیوں کو بھی اس طرح بے رحمی سے شہید کر دیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا بھائی باقی تھا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، جس طرح باقیوں کا حشر کیا، تیرے اس چھوٹے بیٹے کا بھی یہی حشر کروں گا، تو اس سے جا کر سمجھاؤ، اگر یہ لقمہ کھانے پر راضی ہو گیا تو تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ پھر ماں نے اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور اس سے کہا کہ میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے دو حق ہیں؟ وہ یہ کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، لیکن جب تم پیدا ہوئے تو نہایت کمزور تھے۔ تمہاری کمزوری نے میرے دل میں تمہاری شدید محبت پیدا کی۔ تو اس کمزوری اور بیماری کی وجہ سے تمہیں 4 سال دودھ پلایا۔ تجھے اللہ جل جلالہ اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو ہرگز یہ گوشت نہ کھانا، اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت تو اپنے بھائیوں میں اس حال میں ملے کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ صحت مند بیٹے نے جب یہ بات سنی تو کہا، ماں، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید مجھے یہ گوشت کھانے پر ابھارے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں دی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کہے گا جو میں نے اس سے کہا۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس کی طرف گوشت بڑھایا اور کہا کہ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اس سے ہرگز نہ کھاؤں گا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس چھوٹے لڑکے کو بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ اس بہادر عورت کی طرف ہوا اور کہا کہ دیکھ، تو یہ لقمہ کھا لے، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، ورنہ تجھے بھی تیرے بیٹوں کی طرح لقمہ اجل بنا دوں گا۔ وہ بہادر عورت بولی، مجھے اپنے بیٹوں کے جانے کے بعد اب مجھے اپنی زندگی سے سروکار نہیں، میں تیرے کہنے پر اپنے رب کی نافرمانی ہرگز نہ کروں گی۔ جب ظالم بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو تیش و غصے کی حالت میں آ کر اس عورت کو بھی شہید کر دیا، اور اس طرح عظیم ماں کی روح اپنے فرزندوں سے جا ملی۔ یہ واقعہ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جب پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی ایسے مصیبتوں سے دوچار ہوئے؟ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ کے مسائل کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی لگے گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں۔ پھر آپ نے یہ والا واقعہ ان سب لوگوں کو سنایا۔ تو ہمیں بھی آپ ان باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، اور اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے پوائنٹ سے گزرے ہیں جہاں پہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، جہاں پر یہ پریشانیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو اللہ پہ کامل ایمان رکھیے
وہ انسان کی برداشت سے زیادہ اس پر مشکلات نہیں لاتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ساتھ میں چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پہنچ سکے۔